ہمارے پاس دو چیزیں ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کے الیکٹرک اس لیے کیا گیا، کے الیکٹرک کے حوالے پرائیویٹائز کیا گیا کیونکہ گورنمنٹ سسٹم صحیح نہیں چلا پا رہی تھی، اس کے لیے تاکہ ایک منافع بھی ہو اور یہ سب چیزیں۔ منافع تو کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا خربوں روپے کا کمایا ہے ادھر سے کے الیکٹرک نے۔ پھر اگر ہم بات کریں گورنمنٹ سیکٹر کی تو ہیسکو اور سیپکو ابھی بھی گورنمنٹ کے پاس ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے سندھ میں یہ دونوں ایگزامپلس ہیں اور دونوں ہی فیل ہیں، تو پھر اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اب سرکاری سطح پر اس کو چلایا جائے یا پھر ہیسکو اور سیپکو بھی پرائیویٹائز کیا جائے۔ تو مطلب یہ کہ ہمارے پاس دونوں کے لیے کوئی اچھے ایکسپیرینس نہیں ہے۔ زہیب صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایک چیز ہوتی ہے نا، سنوائی عام آدمی کی سنوائی کہیں بھی نہیں ہے۔ اور ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ آپ دیکھیں کراچی میں یا سندھ کا بھی یہی حال ہے، حیدرآباد کی طرف بھی لوگوں کے مجھے شکایتیں سننے کو آتی ہے، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کس کے بیچ میں؟ جب ہیٹ ویو انتہا پر ہے، میٹرک اور انٹر کے امتحانات سر پر ہیں، 50 48 49 بالکل 47 48 49 50 کی جو ہے آپ کی ڈگری کی ہو رہے مطلب ٹیمپریچر ہے، اور وہاں پہ عوام کے اوپر دھورا عذاب یہ ہے کہ آپ ان کے 18 19 اور پھر آپ کو فون اٹھانے والا کوئی نہیں، آپ کال کریں، آپ کمپلین کریں، آپ کو جو ہے کوئی آگے سے رسپانس نہیں ملتا۔ ہم کوئی یہاں کراچی پاکستان سندھ کی عوام کے ساتھ جو یہ لاوارثوں کا سلوک ہے، اسپیشلی ان طرح کے جو ادارے ہیں نا کے الیکٹرک کے صرف اتنا مجھے بتائیے گا کہ اگر سندھ اسمبلی نے یہ ریزولوشن پاس کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی اثر ہوگا، اس کا کوئی فائدہ ملے گا، یا یہ معاملہ جو ہے آگے لیول تک جائے گا، یا اسی طرح کا یہ ریزولوشن ہوگا جس طرح ماضی میں بھی ہمارے ہاں اس طرح کے بہت سارے ریزولوشن پاس ہوئے؟ زہیب صاحب، پہلے تو میں کہتی ہوں، میں سندھ اسمبلی کے تمام اراکین کو مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا بولڈ انیشیٹو لیا، اسپیشلی جماعت اسلامی کی طرف سے جو ریزولوشن پیش کی گئی، اور اس کو کسی بھی، چاہے وہ ہمارے اپوزیشن لیڈران ہو یا ہماری حکومت سطح پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ان سب نے بڑا اچھا رول پلے کیا۔ انہوں نے اس کو متفقہ طور پہ منظور کیا اس ریزولوشن کو، جو ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اب ایٹ لیسٹ وہ ادارے جو کہ ستو پی کے سو رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ وہ کسی کو بھی لائبل نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے بھی اکاؤنٹیبل نہیں ہے، ان کی جو مرضی وہ کرتی پڑے، وہ ہائی لائٹ ہو گئے۔ کیونکہ آپ کی جو اداروں کی جو کرپشن چل رہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ کنسرن فورم پہ جب وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو فری ہینڈ مل گیا، ڈو واٹ ایور یو فیل لائک۔ لیکن ایٹ لیسٹ آپ اتنے بڑے سطح پہ جہاں پہ ایسے ایوان میں جہاں قانون سازی ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے سندھ اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، سینٹ میں اس طرح کی ریزولوشنز کا پاس ہونا اور ان کا منظور ہونا بذات خود ایک بہت بڑا ریولیوشن ہے۔ اور میرے خیال میں ان کی جو نالائکی اور جو نااہلی اور جو ظلم کو ستم کا جو پہاڑ انہوں نے جو سندھ کے عوام پہ بھرپا کر کے رکھا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا اب مداوع ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور اب آپ لوگ مطلب آپ کا یہ سوال ہے کہ پھر کیا کیا جائے، بجلی کی کیا جو ہے کس طرح سے ان کو جو ہے بجلی فراہم کی جائے۔ تو میرے خیال میں بجلی فراہم کرنے کے اب صرف یہ طریقہ ہے کہ کراچی کے عوام کو اور سندھ کے عوام کو یا تو نیشنل ٹرانسمیشن پلانٹ کے تھرو جو ہے بجلی فراہم کی جائے، وہی تو ادھر سے تو آ رہی ہے جی، پوری بجلی نیشنل ٹرانسمیشن لائن سے ہی آ رہی ہے، چاہے وہ سندھ کے بن رہی ہے، ہمارے یہاں چاہے نوری آباد میں جو پاور پلانٹ ہے وہاں سے جو بن رہی ہے، تھرکول سے جو بجلی بن رہی ہے، بن سندھ میں رہی ہے، پیدا بجلی سندھ میں کر رہے ہیں، لیکن وہ جا پہلے لاہور میں ٹرانسمیشن لائن میں جا رہی ہے نیشنل گریڈ میں، اور نیشنل گریڈ سے واپس ہمیں آ رہی ہے، اور جو پھر بھی صحیح انداز میں نہیں مل رہی۔ مسئلہ تو یہاں پر ہے کہ ڈسٹریبیوشن ٹھیک نہیں ہے، بالکل، اور ہمیں ڈسپیچ کمپنی کے تھرو دیا یا تو ہمیں ڈسپیچ کمپنیز کے ہمارے تھرو پاس دیا جائے۔ ہمارے سندھ میں 3 ڈسکوز ہیں، جی، 3 ڈسکوز میں سے ہمارے پاس 2 ہیں وہ سرکار کے پاس ہیں، ایک پرائیویٹ ہے، تو معاملہ تو دونوں کی طرف جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہ الیکٹرک کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر ابھی آپ دیکھیں کہ کراچی میں آئے دن ہر روز احتجاج ہوتا ہے، میں نے یہ چیزیں خود بھی آبزرو کی ہیں، احتجاج ہوتا ہے، لوگ سڑک بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہاں سے اگر کوئی ڈی سی یا ایس ایس پی یا کوئی بھی نمائندہ جو بات کرنے جاتا ہے تو ظاہر ہے آگے شہری ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ ایشورنس دیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ ہوگا وہ اعلانیہ ہوگا، غیر اعلانیہ نہیں ہوگا۔ تو اگر وہ حکام بات کرتے ہیں کے الیکٹرک سے یا وہاں ہمارے سیپکو سے یا ہیسکو سے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ روڈ کھلوانا آپ کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے، ہم یہ مطالبات جانیں، آپ جانیں۔ یعنی یہ جو بجلی تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کو کسی چیز سے سروکار نہیں ہے، وہ تو جو لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو ہی نہیں مانتے۔
دیکھیں یہ جو یہ بے خوفی کا، بے شرمی کا، بغیرتی کا اور ڈھٹائی کا جو عالم ہے، جیسے آپ نے کہا، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ اب جو کہ باہر سے جو کمپنیاں ہیں، جیسے چائنا سے ہم بہت ساری جو ہے اب ان کو جو ہے برآمد کر سکتے ہیں بجلی. ان کو باہر کی اب میرے خیال میں جو کمپنیاں ہیں، ان کو نجی کمپنیاں، ان کو کراچی میں کے الیکٹرک کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پہ جو ہے رکھا جائے. اس طرح سے باقی جتنے بھی جو آپ کے ریاستی جو ادارے ہیں بجلی فراہم کرنے کے، ان کی جگہ بھی جو ہے میرے خیال میں باہر سے جو ہے اس طرح کی چائنا ہو گئے یا مختلف کمپنی ہو گئے، کوریا وغیرہ ہو گئے، ان کی ملکوں کی جو ہے کمپنیز یہاں کھولی جائیں، تاکہ نہ صرف یہ کہ بجلی کے نرخ کم ہو، ان کے یونٹ کے جو پر یونٹ جو ہے اب آپ سوچیں 86 روپیز چلا گیا ہے، اور کچھ نہیں پتا آج آپ رات سوتے صبح آپ کے بجلی کے 7 روپے 8 روپے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایون سم ٹائم تو آپ کی وہ یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی، کیونکہ عوام بہت زیادہ. اب ایک بندہ جس کی بیچاری کی دہاڑی ہی مشکل تمام 8,000 ہے، اس کے بجلی کا بل آ رہا ہے 32,000 اور 36,000 اور 45,000، بعض دفعہ تو 1.5 لاکھ. تو وہ خودکشیاں کرے یا نہ کرے، وہ کھائے گا پیے گا کیا کرے گا؟ اس طرح سے جو پاکستان میں نظام زندگی کر دیا گیا ہے نا زہیب صاحب، یقین مانیے ایسا کہیں نہیں ہوتا. ظلم کی انتہا پہ. اور پھر افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ کوئی بھی متعلقہ ادارہ، کنسرن اتھارٹی آپ کی جو ہے نا اس کو جو ہے نا آپ کی اس کو گریونسز کو ایڈریس کرنے کو تیار نہیں ہوتی. تو ہم سب اس چیز میں رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرا انفرادی طور پہ مسئلہ حل ہو جائے، اجتماعی طور پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو اگر میرا یا آپ کا اجتماعی طور پہ ایک جو ہے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میں آج کم از کم سمجھتی ہوں کہ سندھ کی تاریخ کی جو ہے لحاظ سے ایک تاریخی دن ہے کہ کم از کم آپ نے جو ہے یہ تمام جو نجی اور سرکاری ادارے ہیں جو سو کال جو بجلی فراہم کریں اور عوام کو جس عذاب سے میں مبتلا رکھا ہے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا میرے خیال میں ایک پروسیس کا آغاز شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی.